السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور میں ہم سجدہ سہو کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 23 تک گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم مسئلہ نمبر 24 سے شروع کرے ہیں۔ اس مسئلہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد یہ شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔ اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نماز ٹھیک ہو گئی۔ البتہ اگر اس کو کامل یقین ہو جائے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے۔ اگر پڑھ کے بول پڑے اور کوئی ایسی بات کی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر سے پڑھے، ساری نماز پھر سے پڑھے۔ اسی طرح اگر اتحیات پڑھ لے اور پھر یہ شک ہوا تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی احتیاط کی راہ سے نماز پھر سے پڑھ لے تو یہ اچھا ہے، کیونکہ پھر دل سے کھٹکا نکل جائے گا، ورنہ تو پھر یہی سوچتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 25۔ اگر نماز میں کئی باتیں ایسی ہو گئیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو ایک ہی سجدہ سہو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک نماز میں 2 دفعہ سجدہ سہو نہیں کیا جاتا۔ مسئلہ نمبر 26۔ ایک دفعہ سجدہ سہو کر لیا، اس کے بعد پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ صرف پہلا سجدہ سہو ہی کافی ہے، اب دوبارہ سجدہ سہو نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 27۔ نماز میں کچھ بھول ہو گئی تھی جس سے سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا، لیکن سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور دونوں طرف سلام پھیر دیا، لیکن ابھی اسی جگہ بیٹھے ہیں، سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھیرا، نہ ہی کسی سے کچھ بولے چلے، اور نہ کوئی ایسی بات ہوئی جس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، تو اب سجدہ سہو کر لے۔ اگر اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلمہ اور درود شریف وغیرہ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے لگے تب بھی کچھ حرج نہیں، اگر اب بھی سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 28۔ نمازی پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، اس نے قصداً دونوں طرف سلام پھیر دیا اور یہ نیت کی کہ میں سجدہ سہو نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ کی ہو جس سے نماز جاتی رہے، سجدہ سہو اسے کر لینے کا اختیار رہتا ہے اور سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 29۔ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں بھولے سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، اب اس کو یاد آیا کہ میں نے تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اب بھی اٹھ جائے اور نماز پوری کر لے اور سجدہ سہو کر لیں۔ البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد ایسی کوئی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہی تو پھر سے نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 30۔ بھولے سے وتر کی پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لی گئی تو اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، تیسری رکعت میں پھر پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 31۔ وتر کی نماز میں شبہ ہوا کہ نامعلوم یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان بھی نہیں ہے بلکہ برابر کا گمان ہے، تو اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لے اور بیٹھ کر اتحیات پوری کریں، اور اتحیات کے بعد کھڑے ہو کر 1 اور رکعت پڑھیں اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھیں اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں۔ یعنی گمان ہی نہیں ایک طرف زیادہ ہو رہا، تو جب دونوں طرف گمان برابر ہے تو دوسری رکعت اس کی وہ بن جائے گی، اس میں دعائے قنوت پڑھے، پھر اتحیات پڑھنا پڑے گا، اتحیات پڑھ کے پھر سے 1 رکعت پڑھے جو اس میں دوبارہ دعائے قنوت پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 32۔ وتر میں دعائے قنوت کی جگہ سبحانک اللہم پڑھ لی گئی، پھر جب یاد آیا تو دعائے قنوت پڑھی، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 33۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنی تھی لیکن دعائے قنوت نہیں پڑھی، نمازی رکوع میں چلا گیا، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 34۔ الحمد پڑھ کے 2 صورتیں یا 3 صورتیں پڑھ لی گئیں تو کچھ ڈر نہیں اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 35۔ فرض نماز میں پچھلی دونوں رکعتوں میں یا 1 رکعت میں صورت ملا لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 36۔ نماز کے اول میں نمازی سبحانک اللہم پڑھنا بھول گئے
یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، یا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، یا رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یاد نہیں رہا، تو نیت باندھتے وقت کندھے تک ہاتھ نہیں اٹھائے، یا اخیر رکعت میں درود شریف یا دعا نہیں پڑھی، یوں ہی سلام پھیر دیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 37، فرض کی پچھلی دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں الحمد پڑھنا بھول گئے، چپ کے کھڑی رہ گئی یا کھڑے رہ گئے اور رکوع میں چلے گئے، تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 38، جن چیزوں کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی قصدن کرے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، بلکہ نماز پھر سے پڑھے۔ بھول کر اگر ایسا ہو گیا، واجب کوئی چھوٹ گیا، یا جس چیز سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ چھوٹ گئی، تو پھر تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر قصدن اس نے ایسا کیا کہ ان چیزوں کو واجب کر دیا جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر سے نماز پڑھے۔ اگر سجدہ سہو کر بھی لیا تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ جو چیزیں نماز میں نہ فرض ہیں نہ واجب، ان کو بھول کر چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، یہاں تک سجدہ سہو کے مسائل مکمل ہو گئے، آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ سجدہ تلاوت کا بیان شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔